بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے سلسلے میں کچھ سوالات ہیں، تو آج کی نشست میں اس کے جوابات دیے جائیں گے۔ ایک سوال ہے کہ جس شخص پر قربانی واجب نہیں ہے، کیا اس کے لیے بھی ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد بال اور ناخن وغیرہ نہ کاٹنا مستحب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قربانی کا ارادہ کرے اور وہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد قربانی کرنے تک اپنے بالوں اور ناخنوں وغیرہ کو نہ کاٹے۔ اس سے صاف معلوم ہوا کہ جو شخص قربانی کا ارادہ نہ رکھتا ہو، اس پر قربانی واجب بھی نہ ہو، تو اس کے لیے اس وقت ناخن وغیرہ نہ کاٹنے کا حکم نہیں ہے۔ ایک سوال آیا ہے کہ ایک شخص صاحب نصاب ہے اور اس پر قربانی واجب ہے، لیکن حالات کے پیش نظر اس کے پاس نقد رقم نہیں ہے، صرف زیور ہے، تو کیا وہ زیور فروخت کر کے قربانی کرے یا اس کی کوئی اور صورت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس صورت میں اس شخص کے لیے دو راستے ہیں، یا تو کچھ زیور فروخت کر کے قربانی کرے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ کسی سے قرض لے کر قربانی کرے۔ بہرحال اس پر قربانی واجب ہے، اور اگر بالفرض کسی وجہ سے قرض نہ ملا اور زیور فروخت پایا، تو بعد میں جب سہولت ہو تو اسے قربانی کی قیمت صدقہ کرنی ہوگی۔ ایک سوال ہے کہ ایک عورت اپنے رشتہ داروں سے معاشی تنگی کی وجہ سے بطور مدد ماہانہ کچھ رقم لیتی ہے، تو کیا وہ اس رقم سے قربانی کر سکتی ہے، اور کیا اس رقم سے اپنی زکوٰۃ ادا کر سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ عورت پہلے سے صاحب نصاب ہو تو اس کے لیے دوسروں سے زکوٰۃ کی رقم لینا درست نہیں ہے، لیکن اگر وہ پہلے سے صاحب نصاب نہ تھی، پھر لوگوں نے مدد کی اور وہ صاحب نصاب بن گئی، تو اب اس پر حسب شرائط زکوٰۃ اور قربانی واجب ہوگی۔ بہر صورت وہ قربانی کر سکتی ہے۔ ایک سوال آیا ہے کہ صاحب استطاعت شخص فربا جانور نہ خرید کر درمیانی درجے کا جانور خریدے اور بقیہ پیسوں سے غریبوں کی مدد کر دے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ متوسط قیمت کا جانور خرید سکتا ہے، لیکن جتنا عمدہ جانور خرید کر قربانی کرے گا اتنا ہی زیادہ ثواب کا مستحق ہوگا، اور صدقے کا معاملہ قربانی سے الگ ہے، اس کو قربانی سے نہ جوڑا جائے۔ ایک سوال ہے کہ ایک شخص کے پاس ایام قربانی میں 613 گرام چاندی کی مالیت ہے، لیکن اگر وہ قربانی کا جانور خریدے یا بڑے جانور میں حصہ لے تو یہ مقدار کم ہو جائے گی، تو کیا اس شخص پر قربانی واجب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، اس پر قربانی واجب ہے، اس لیے کہ قربانی کے وجوب کے لیے یہ شرط ہے کہ ایام قربانی میں وہ بقدر نصاب مالیت کا مالک ہو، اگرچہ اس پر سال گزرا ہو یا نہ گزرا ہو۔ بہر صورت اس پر قربانی واجب ہوتی ہے، اب بعد میں رقم کا کم ہو جانا کوئی عذر نہیں۔ ایک سوال ہے، کسی شخص کے پاس اتنی رقم نہیں تھی کہ وہ صاحب نصاب ہو، لیکن ایام قربانی سے پہلے اسے سرکار کی طرف سے گھر بنانے کے لیے بطور تعاون اتنی رقم مل گئی کہ وہ صاحب نصاب ہو چکا ہے، تو اس پر قربانی واجب ہوگی یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر سرکار سے حاصل شدہ رقم پر تصرف کا اسے پورا اختیار ہے کہ وہ جیسے چاہے خرچ کرے، تو چونکہ وہ صاحب نصاب ہو چکا ہے، اس لیے حسب ضابطہ اس پر قربانی واجب ہوگی۔ لیکن عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ سرکار کی طرف سے
جو مکان بنانے کے لیے پیسہ ملتا ہے تو اس میں اس کو تصرف کا اختیار نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کو یہ پابند کیا جاتا ہے کہ وہ اس سے اپنا مکان ہی بنائے، تو ایسی صورت میں پھر اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ ایک سوال ہے، ایک صاحب نصاب شخص نے جانور خریدا مگر وہ گم ہو گیا، اور اب اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ دوسرا جانور خریدے، تو اب قربانی کی کیا صورت ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس صورت میں اگر مذکورہ شخص قربانی کے دنوں یعنی 10، 11، 12 ذی الحجہ تک صاحب نصاب رہے تو اس کے لیے دوسری قربانی کرنا لازم ہے، چاہے وہ بکرے کے طور پر ہو، بکرا ہو یا بکری ہو، یا بڑے جانور میں حصہ لے کر ہو، بہرحال اسے قربانی اپنی واجب قربانی کرنا ضروری ہوگی۔ ایک سوال ہے کہ جن لوگوں پر قربانی واجب ہے ان کا یہ معمول تھا کہ ہر سال واجب قربانی کے ساتھ ساتھ کچھ نفلی قربانی بھی کیا کرتے تھے، مثلا اپنے مرحوم رشتہ داروں کی طرف سے یا کسی اور کی طرف سے۔ اس سال قربانی نفلی نہ کر کے صرف واجب قربانی کر لیں اور نفلی قربانی کے پیسے صدقہ کر دیں، تو ایسا کرنا درست ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس صورت میں اگر ضرورت کے اعتبار سے نفلی قربانی نہ کر کے اتنی ہی رقم غریبوں اور ضرورت مندوں پر صدقہ کر دیں تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، مگر یہ نہ سمجھیں کہ یہ صدقہ قربانی کا بدل ہے، اس لیے کہ قربانی اور صدقہ دونوں الگ الگ عبادات ہیں اور دونوں کا ثواب بھی الگ ہے۔ ایک سوال آیا ہے کہ نفلی قربانی کی قیمت کو ایام نحر سے پہلے بھی صدقہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اس کا جواب دیں۔ صدقہ تو آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ قربانی کا بدل نہیں بنے گا، کیونکہ صدقہ اور قربانی دونوں الگ الگ عبادات ہیں۔ صدقہ کرنے سے قربانی کا ثواب نہیں ملے گا، بلکہ صدقے ہی کا ثواب ملے گا۔ ایک سوال یہ ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ اگر ایام قربانی میں آدمی قربانی نہ کر سکے تو ایک جانور یا بڑے جانور کے 7ویں حصے کا صدقہ لازم ہے، لیکن ہماری گزارش یہ ہے کہ بڑے جانور کے 7ویں حصے کے صدقے سلسلے میں اگر کوئی فقہی عبارت ہو تو اس کا مطلع فرمائیں۔ تو اس سلسلے میں جواب یہ ہے کہ 7ویں حصے کی قیمت صدقہ کرنے کے بارے میں کوئی صریح عبارت نہیں ہے، لیکن ہمارے بعض اکابر جن میں خاص طور پر مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب، فقیہ الامت حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمہم اللہ نے 7ویں حصے کے صدقے کی بات بھی اپنے فتاوی میں لکھی ہے، اور غالباً ان کی دلیل یہ ہے کہ کئی عبارات سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ 7واں حصہ بھی ایک بکری کے درجے میں ہے، لہٰذا جب 7واں حصہ بھی ایک بکری کے درجے میں ہے تو اگر اس کی قیمت بھی دے دی جائے تو وہ بکری کے درجے میں ہو جائے گی۔ غالباً اسی پر انہوں نے قیاس کیا ہے۔ ایک سوال آیا ہے کہ اگر 7 آدمیوں نے ایک بھینس میں حصہ لیا، پھر کسی وجہ سے اس کی قربانی نہ ہو سکی اور وقت گزر گیا، تو کیا اس پوری بھینس کا صدقہ کیا جائے گا یا ہر شخص ایک ایک جانور کی قیمت ادا کرے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس صورت میں صرف خرید کردہ بھینس کو صدقہ کیا جائے گا اور سب شرکاء کی طرف سے یہ صدقہ کافی ہو جائے گا، ہر حصے دار کی طرف سے الگ جانور کی قیمت کا صدقہ لازم نہیں ہوگا۔ ایک سوال ہے کہ کسی کے پاس قربانی کے پیسے ہیں اور وہ جانور خرید کر قربانی کرنے پر قادر بھی ہے، اور اس کا پڑوسی یا رشتہ دار مالی اعتبار سے سخت تنگ و پریشان ہے، تو کیا وہ قربانی نہ کر کے اس کی مدد کر سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، قربانی ایک مستقل عبادت ہے اور کسی کی مدد کرنا یہ ایک مستقل عمل ہے، دونوں ایک دوسرے کے قائم مقام نہیں ہیں۔ قربانی خاص وقت میں، خاص ایام میں، خاص لوگوں پر واجب ہوتی ہے، اور اس میں اللہ کے نام پر جانور کا خون بہانا اصل ہے،
لہٰذا کسی کی مدد کو قربانی کا بدل نہیں بنایا جا سکتا، جیسے کوئی عبادت کسی دوسری عبادت کا بدل نہیں ہو سکتی، اسی طرح قربانی کا بدل صدقہ بھی نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا جس شخص پر قربانی واجب ہے اسے بہرحال واجب قربانی کرنی چاہیے، پھر موقع ہو تو مدد کر دے، اس کا ثواب الگ سے ملے گا انشاءاللہ۔ ایک سوال ہے کہ ایک گھر میں دو بھائی، والد والدہ، اور کھانا پینا اور رہن سہن سب ایک ساتھ ہے اور کاروبار میں سب شریک ہیں۔ اب وہ عید الاضحیٰ میں پوری بھینس کی قربانی کرنا چاہتے ہیں، تو کیا ان کے لیے گوشت کو تول کر تقسیم کرنا ضروری ہے یا بغیر تولے بھی استعمال کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مذکورہ گھر والوں کے لیے قربانی کے گوشت کو الگ سے تول کر تقسیم کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، سب گھر کے لوگ حسب ضرورت استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک سوال ہے کہ اگر صرف ایک میت کی طرف سے قربانی کی جائے تو گوشت کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی دو شکلیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ میت نے وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میری طرف سے قربانی کی جائے، تو اس شکل میں جو قربانی ہوگی اس میں سے یہ لوگ خود کچھ نہیں کھا سکتے، بلکہ سب غریبوں اور فقیروں کو صدقہ کرنا پڑے گا۔ اور اگر کوئی آدمی نفلی طور پر کسی میت کی طرف سے قربانی کر رہا ہے تو اس میں سے خود بھی کھا سکتے ہیں اور صدقہ بھی کر سکتے ہیں۔ ایک سوال ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی واجب قربانی کے گوشت سے اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کے لیے فقراء کو کھانا کھلائے تو کیسا ہے؟ تو جواب یہ ہے، قربانی کے گوشت کو بطور ایصال ثواب فقراء میں تقسیم کرنا درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ایک سوال ہے کہ ایک گوشت کی فیکٹری ہے اور انہوں نے یہ کہہ رکھا ہے کہ جو ہماری فیکٹری میں قربانی کا جانور کاٹے گا تو ہم ہر قربانی کے جانور پر 8-10 روپے اس سے لیں گے، اور جانور کی گندگی وغیرہ بھی ہم ہی پھینکوائیں گے، لیکن کھال بھی ہم ہی رکھیں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا مذکورہ اجرت اور کھال دے کر فیکٹری میں قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، 8 یا 10 روپے جو اجرت کے طور پر متعین ہوئے ہیں اس میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن جو یہ شرط لگائی کہ کھال بھی ہم رکھیں گے تو یہ معاملہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ کھال کو اجرت کے طور پر دینا جائز نہیں ہے۔ پس مذکورہ شرط لگانے کے بجائے مالک کو اختیار دینا چاہیے کہ وہ چاہے تو کھال خود اٹھا کر لے جائے یا فیکٹری والے کے ہاتھ فروخت کر دے، اور اگر کھال فروخت کی جائے گی تو اس کی قیمت غریبوں پر صدقہ کرنی ہوگی۔ ایک سوال ہے کہ ہم نے اپنی قربانی کی کھال اپنے ایک دوست کو دی تو کیا وہ اسے فروخت کر کے قیمت اپنے استعمال میں لا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ہم کسی کو قربانی کی کھال کا مالک بنا دیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، رشتہ دار ہو یا غیر ہو، تو اسے وہ بعینی ہی استعمال کرے اور چاہے تو فروخت کر کے اس کی قیمت استعمال کرے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر ہم نے کسی کو مالک نہیں بنایا بلکہ بیچنے کا وکیل بنایا ہے کہ تم اسے فروخت کرا دو، تو ایسی صورت میں اگر وہ فروخت کرے گا تو اس کی قیمت کو صدقہ کرنا ہوگا، اپنے استعمال میں لانا جائز نہیں ہوگا۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی واجب قربانی کے علاوہ مزید نفلی قربانیاں کرتا ہے تو یہ کس کی طرف سے کرنا بہتر ہے، اپنے قریبی مرحومین اعزاء کی طرف سے یا نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث میں یہ وارد ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا کہ علی تم ہر سال میری طرف سے قربانی کرتے رہنا۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جب تک باحیات رہے ہر سال پیغمبر علیہ السلام کی طرف سے قربانی فرمایا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ پیغمبر علیہ السلام کی طرف سے قربانی کرنا سعادت کی بات ہے، تاہم یہ کوئی لازم اور ضروری نہیں ہے۔
دیگر حضرات اعزہ کی طرف سے بھی حسب موقع قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک سوال آیا ہے کہ بڑے جانور میں ایک حصہ نفلی قربانی کا رکھے اور اس نفلی قربانی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر مرحومین کو ایصال ثواب کی نیت کرے تو کیا ایک نفلی حصے میں بہت سارے لوگوں کو شریک کر کے قربانی صحیح ہو جائے گی یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک نفلی حصے کا ثواب بہت سے لوگوں کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ یہ نفلی حصہ اصل میں مالک ہی کی طرف سے ہوگا، لیکن وہ جس کو چاہے اس کا ثواب پہنچا سکتا ہو، کیونکہ یہاں اسی کی ملکیت ہے۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس میں بہت سارے حصے ہو گئے، وہ ایک ہی حصہ سمجھا جائے گا، چاہے ثواب کتنوں کو پہنچا دیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مینڈھا ذبح کیا اور فرمایا یہ میری پوری امت کی طرف سے ہے، اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ جس شخص پر قربانی واجب نہیں ہے، اس نے عید سے پہلے قربانی کی نیت سے جانور خریدا، تو کیا وہ اس جانور کو عید کے دن سے پہلے فروخت کر سکتا ہے، بیچ سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس صورت میں فقیر شخص نے جو جانور قربانی کی نیت سے خرید لیا ہے، اب وہ اسے بیچ نہیں سکتا، کیونکہ جانور بنیت قربانی خریدا جاتا ہے اور وہ فقیر کے حق میں نظر کے درجے میں ہوتا ہے، اور اسی جانور کی قربانی اس پر لازم ہے، نہ اسے وہ فروخت کر سکتا ہے اور نہ اسے وہ بدل سکتا ہے۔ ایک سوال یہاں پر یہ آیا ہے کہ میرے والد نے 2 بکرے خریدے، ایک اپنی قربانی کے لیے اور ایک اپنی اہلیہ یعنی میری والدہ کی قربانی کے لیے۔ بکرا خریدنے کے بعد والد صاحب نے کہا کہ بیٹا تمہاری والدہ کا حصہ تو بڑے جانور میں لے لیا ہے، اب ان دونوں بکروں میں سے ایک بکرے میں اپنی قربانی کر لو۔ تو سوال یہ ہے کیا میں اس بکرے میں قربانی کر سکتا ہوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو بکرا والد صاحب نے والدہ کی طرف سے نیت کر کے خریدا ہے اور وہ پہلے سے والدہ کی طرف سے قربانی کرتے چلے آ رہے ہیں، تو والدہ کی صراحتاً اجازت کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ سوال سے بھی یہی معلوم ہو رہا ہے۔ تو وہ بکرا والدہ کے لیے متعین ہو چکا ہے، اس لیے اس بکرے کو کسی اور کے نام سے ذبح نہیں کیا جائے گا۔ آپ اپنا حصہ بڑے جانور میں لے لیں یا جس میں چاہیں لے لیں، لیکن جو بکرا والدہ کے لیے خریدا گیا ہے وہ آپ کی طرف سے قربانی اس کی صحیح نہیں ہوگی۔ ایک سوال یہ ہے کہ والد صاحب اپنی واجب قربانی کے بعد اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نابالغ بچوں کی طرف سے کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ ایسا کرنا مستحب ہے۔ ایک سوال ہے کہ باپ اور بیٹے دونوں صاحب نصاب ہیں اور دونوں الگ الگ رہتے ہیں، اب بیٹا باپ کی طرف سے قربانی کرتا ہے تو وہ قربانی نفلی ہوگی یا واجب؟ کیا باپ کی طرف سے واجب قربانی ادا ہو جائے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس صورت میں اگر باپ اجازت دے دے یا اس کو علم ہو جائے یا پہلے سے بیٹا باپ کی طرف سے قربانی کرتا چلا آیا ہے تو یہ قربانی واجب ادا ہو جائے گی، اور اگر پیشگی اجازت یا معلوم نہ ہو تو وہ قربانی نفل ہوگی۔ ایک سوال ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی واجب قربانی کا ثواب کسی میت کو پہنچانا چاہے تو درست ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بعض فقہی عبارات سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر آدمی کسی جانور سے اپنی واجب قربانی کرنے کا ارادہ کرے، لیکن اس کی نیت یہ ہو کہ اس کا ثواب ہمارے مرحومین کو پہنچے، تو اس کی واجب قربانی بھی ادا ہو جائے گی اور اس کا ثواب بھی مرحومین کو پہنچ جائے گا۔ ایک سوال یہ ہے کہ ایک شخص نے گزشتہ سال کسی کو پیسے دے کر اپنی طرف سے قربانی کا وکیل بنایا، لیکن کسی عذر کی وجہ سے وکیل قربانی نہیں کر سکا اور اس نے مالک کو خبر بھی نہ دی۔ اب وہ یہ چاہتا ہے کہ جو پرانی قربانی رہ گئی ہے اس سال ایام قربانی میں اس کی طرف سے قربانی کر دے، تو کیا اس سے تلافی ہو جائے گی یا نہیں؟
تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس صورت میں اگلے سال قربانی کی قضا کرنے سے تلافی نہیں ہوگی، بلکہ اس کی قیمت کو صدقہ کرنا ہوگا اور اس سال کی قربانی الگ سے کی جائے گی۔ ایک سوال آیا ہے کہ ایک شخص نے گزشتہ کئی سال سے قربانی نہیں کی اور اسے مسئلہ معلوم نہیں تھا یا غفلت میں رہا، اب اس کو اندازہ ہوا، تو گزشتہ قربانیوں کی قضا کا آسان طریقہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر سال کی طرف سے اندازہ لگا کر قربانی کی قیمت صدقہ کرے، اور اگر وسعت ہے تو بکری کی قیمت صدقہ کرے، اور اگر وسعت نہ ہو تو کم سے کم 7ویں حصے کی قیمت صدقہ کرے۔ اب قربانی کرنا کافی نہ ہوگا۔ ایک سوال آیا ہے کہ اہل مدارس عموماً اجتماعی قربانی کا نظم کرتے ہیں اور بہت سے لوگ ان سے اپنی قربانی کراتے ہیں۔ اب اگر اہل مدارس یہ قربانیاں کسی وجہ سے اپنے مدرسے میں نہ کرا سکیں تو دوسری جگہ پر وہ قربانی کرا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، قربانی کرانے والے حضرات چونکہ اہل مدارس پر اعتماد کرتے ہیں اور انہیں قربانی کی عمومی اجازت دیتے ہیں کہ وہ اپنے زیر انتظام جہاں بھی چاہیں قربانی کرا دیں، لہٰذا اہل مدارس کو اختیار ہے، چاہے وہ اپنے مدرسے میں کرائیں یا کسی معتبر جگہ کرائیں، اس میں شرعاً کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ایک سوال آیا ہے کہ اگر 7 حصے داروں نے مل کر قربانی کا ایک جانور خریدا، پھر ان میں سے کچھ حصے دار الگ ہو گئے اور باقی حصے دار اتنی گنجائش والے نہیں ہیں کہ وہ مکمل جانور قربان کر سکیں، تو وہ اپنی قربانی کیسے کریں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس صورت میں جو حصے دار الگ ہو گئے ہیں ان کی جگہ پر دوسرے حصے دار تلاش کر لیے جائیں، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو باقی حصے دار اس پورے جانور کو فروخت کر دیں اور کسی اور جانور میں حصہ لے کر اپنی قربانی کر لیں۔ ایک سوال ہے کہ بڑے جانور میں شریک 6 لوگوں میں سے ایک شریک کا انتقال ہو جائے تو اس کے وارث میں سے 2 وارث نابالغ بھی ہیں، اور تو باقی 6 شرکا اس جانور کا کیا کریں؟ اور اگر سب وارث بالغ ہوں مگر ان کی طرف سے اجازت نہ ملے تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ اس میں 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ جس شخص کا انتقال ہوا ہو اس کا حصہ کسی دوسرے کو منتقل کر دیا جائے اور اس کو شریک کر لیا جائے اور ان کے پیسے وارثین کو لوٹا دیے جائیں۔ دوسری شکل یہ ہے کہ جو 6 شرکا ہیں یہ سب مل کر انتقال کرنے والے شریک کا حصہ بھی خرید لیں، تو مذکورہ 6 شرکا کی طرف سے اس جانور کی قربانی درست ہو جائے گی۔ ایک سوال یہ ہے کہ ایک جانور میں 7 آدمی شریک ہیں، جن میں یہ رہ گیا۔ ایک سوال یہ ہے کہ قربانی کا جانور بغیر کسی عذر کے عید کے تیسرے دن قربانی کرنا کیسا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قربانی کے تیسرے دن یعنی 12 ذی الحجہ کے غروب سے پہلے جانور قربان کرنا بلا شبہ درست ہے، تاہم افضل یہ ہے کہ اول دن ذبح کیا جائے۔ ایک سوال آیا ہے کہ اگر ہم کسی وجہ سے دن کے وقت میں قربانی نہ کر سکیں تو رات میں قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، بہتر تو یہی ہے کہ دن میں قربانی کی جائے تاکہ کوئی پریشانی نہ ہو، لیکن اگر کسی عذر کی وجہ سے دن میں نہ کر سکیں تو لائٹ وغیرہ کا اچھا انتظام کر کے رات میں بھی قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ ایک صاحب سعودی عرب میں رہتے ہیں اور ان کے رشتہ دار گھر والے انڈیا میں رہتے ہیں۔ اب سعودی عرب میں ایک دن پہلے، مثال کے طور پر اب اس بار جو ہے وہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انڈیا میں قربانی کا دن 10 ذی الحجہ جمعرات کو ہوگی اور سعودی میں بدھ کو ہوگی، تو ان کا سوال یہ ہے کیا ہم بدھ کو انڈیا والوں کی طرف سے سعودی میں قربانی کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس صورت میں انڈیا والوں کی طرف سے قربانی بدھ کے دن درست نہ ہوگی، اس لیے کہ انڈیا میں بدھ کے دن ایام قربانی شروع نہیں ہوں گے۔ حالانکہ قربانی کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ جو شخص قربانی کرا رہا ہے
اس کے علاقے میں ایام قربانی ہونا ضروری ہے، لہٰذا ان کی قربانی بدھ کے بجائے جمعرات کو کرا دی جائے۔ یہ کچھ مسائل تھے جو ہے وہ قربانی کے متعلق۔ اب انشاءاللہ جانور کے متعلق کچھ مسائل ہیں، وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں عرض کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔